محرم میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں، شادی کریں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس دن میں آپ خوشی منا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور سرما لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، سر پہ تیل لگائیں۔ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 10 محرم کو نکل جائیں، 9 محرم کو نکل جائیں اور آپ یہ سمجھے کہ غم حسین منانا تو یہی ہے؟ ایک سنی تو ایسے ہی منائے گا کہ جناب وہ اپنی پیٹھ کو ننگا کر دے اور اس کے اوپر وہ چھریاں چلا دے، یا وہ اپنے آپ کو وہ سڑکوں کے اوپر چلتا رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے۔ ایسے میں مختلف سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سنی نوجوانوں کے ذہن میں کہ آیا ہم اس محرم کو کیسے منائیں، یعنی محرم کو کیسے گزاریں۔ یہ جو ایام ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، سید الشہداء کے ایام چل رہے ہیں، اہل البیت علیہ السلام سے منسوب ہیں، تو اس میں ایک سنی نوجوان کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور برسوں سے اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے، یوں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں، شادی کریں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس دن میں آپ خوشی منا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور سرما لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، سر پہ تیل لگائیں۔ جیسے عید کے لیے تیاری ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل آپ 10 محرم کو ایسے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ پانی تقسیم نہ کریں، سبیلیں نہ لگائیں، اور جہاں پر ذکر امام حسین کی مجالس ہوتی ہیں، اگر وہ شیعہ لوگ کرتے ہیں تو آپ اس میں شرکت نہ کریں۔ ایک بات اور کی جاتی ہے کہ آپ 10 محرم کے دن میں خاص طور پر کھانا بنا کر حلیم کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں، آپ اس طرح کی حلیم کی دیگیں نہ بنائیں، نہ کھانا تقسیم کریں، اور اگر کسی کے گھر سے آتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، قبول نہ کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم میں جو کچھ لوگ سبیلے بناتے ہیں، شربت تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس سے پانی نہیں پینا چاہیے، ان کے ساتھ شرکت نہیں کرنی چاہیے، جلوس پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک سنی نوجوان کے ذہن میں اس کو یہ خیال بٹھا دیا گیا ہے کہ گویا یہ جو 10 دن ہیں یہ صرف اور صرف شیعوں کے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر شیعہ لوگ ہی ماتم کرتے ہیں، نوحے لگاتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، سید الشہداء کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، اور اپنے ایک کلچر کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر ہمارے سنی نوجوانوں کے ذہن میں بالآخر یہ سوال بٹھا دیا گیا ہے کہ آخر وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اہل سنت کے مصادر سے یا ایک سنی رہ کر میں کس طرح سے سید الشہداء کی قربانیوں کو یاد کر سکتا ہوں۔ بھئی اگر میں نے اس دن میں تو سیاہ کپڑے پہن لیے تو میں تو شیعہ ہو جاؤں گا، میں تو اپنی سوسائٹی کو مجھے نکال دیا جائے گا، مجھ سے قطع تعلق کر لیا جائے گا۔ اور اگر ان دنوں میں میں نے راتوں میں مجالس میں شرکت کر لی جہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہے، تو پھر تو جناب مجھ پہ فتوے لگ جائیں گے، اور پھر میں کیا کروں۔ تو آج میں اپنے ان سنی نوجوانوں کے ذہن میں یہ جو سوالات ہیں، خدشات ہیں، جو فرقہ پرستی کی بھرمار کی وجہ سے یہ ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں، ورنہ اس کا حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اسی بات کو لے لیں کہ پانی پلانا صدقہ ہے۔ پانی آپ کسی بھی دن پلا سکتے ہیں، پورے سال پلانا چاہیے، پورے سال آپ لوگوں کو پانی پلائیں، اور جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر پانی پہنچائیں۔ تو اب اس کا ایک مذہب سے یا ریلیجن سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک فرقے سے اس کا تعلق کیسے ہے؟ اس کا تعلق تو انسانیت کے ساتھ ہے نا۔ کسی کے غم پہ رونا، ہمارے ہاں اللہ سب کو محفوظ رکھے، اعزہ اور اقربا میں جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا ان پر لوگ آنسو نہیں بہاتے؟ کیا ان پر غم نہیں کیا جاتا؟ حتیٰ کہ ہماری فقہ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ 3 دن تک سوگ کیا جائے۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے کہا گیا کہ جناب آپ مہینوں تک سوگ کر سکتی ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کا رشتہ دار چلا جاتا ہے، عزیز چلا جاتا ہے، تو اس پر کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ غم نہ کریں۔ تو غم تو جب اپنوں پہ کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم رسول کے نوازوں پہ غم کریں؟ تو غم کرنا یہ تو فطرت کے ساتھ ہے نا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ روئے، آپ نے غم کیا، اور آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر محزون ہیں، غمگین ہیں۔ تو غم کرنا، کسی کے وصال کے اوپر آنسو بہانا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا شیوا ہے، رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ تو ہمیں پھر سنی شیعہ کی تفریق کی وجہ سے
کیسے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ بطور ایک سنی ہونے کے آپ غم نہ کریں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو وہ بتا دی کہ جو ایک سنی کے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ آپ ان دنوں میں غم نہ کریں، آپ ان دنوں میں اگر کریں گے، غم آپ نے کر لیا اور آپ نے سیاہ لباس پہن لیا تو جناب اس طرح تو آپ شیعہ ہو جائیں گے۔ اور جناب اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جناب ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہمارا تعلق سنی ہے، ہم تو وہی کام کریں گے کہ جو رسول نے اور صحابہ نے کیا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ بات مان لیتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں گے کہ جو رسول نے اور صحابہ نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے امام حسین کی شہادت پر غم کیا یا نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المؤمنین نے خواب میں نہیں دیکھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ صحابی نہیں ہیں، ان سے روایات منقول نہیں ہیں۔ رسول نے کیسے اس دن کو پیش کیا ہے؟ آپ نے کیا اس بارے میں بتایا ہے؟ صحابہ نے کیسے پیش کیا ہے؟ امہات المؤمنین نے کیسے دیکھا ہے؟ اور جلیل القدر جو اصحاب ہیں وہ ان دنوں کو کیسے دیکھا کرتے تھے؟ تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں تو سنت میں تو سب سے پہلے رسول کی سنت آتی ہے، باقی تو بات کی بات ہے نا۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ یعنی ہم علماء کی بات کریں، فقہا کی کریں، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، یا ہم کلچر کی بات کریں، سوسائٹی کی، پہلی بات کیا آتی ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی، واقعہ کربلا کی پہلے سے اطلاع دے دی گئی، صحیح روایات ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو حسین ہے ان کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا۔ بتا دیا گیا کہ آپ کی امت انہیں قتل کرے گی، انہیں شہید کرے گی۔ ام الفضل جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابھی حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ اس دنیا میں ہی تشریف نہیں لائے تھے، کہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول کے جسم سے ایک حصہ گر کر میری جھولی میں گر پڑا ہے۔ یہ خواب میں نے رسول کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ام الفضل خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کا ایک بیٹا ہوگا کہ جو تمہاری جھولی میں رکھا جائے گا۔ تو ایک دن میں حسین کو لے کر، اور پھر اسی طرح ہوا کہ میری جھولی میں لایا گیا، اور پھر ایک دن میں نے حسین کو لا کر رسول اللہ کی جھولی میں رکھ دیا۔ آپ اس پر بہت روئے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے کہا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں تو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ اور پھر وہ مٹی اور اس علاقے کا، اس جگہ کا بتایا۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس جگہ کی مٹی وہ ام المومنین کو دے دی تھی، اور وہ اسے روز دیکھا کرتی تھی کہ یہ کب سرخ ہوگی، اور جس دن سرخ ہوئی، سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حالت کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی میں حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں، ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے یہ خواب مروی ہے۔ اسی طرح فضائل الصحابہ کے اندر ہے، امام حسین کی غم کے اوپر رونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آنسوؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو غم کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 10 محرم کو نکل جائیں، 9 محرم کو نکل جائیں اور آپ یہ سمجھے کہ غم حسین منانا تو یہی ہے؟ ایک سنی تو ایسے ہی منائے گا کہ جناب وہ اپنی پیٹھ کو ننگا کر دے اور اس کے اوپر وہ چھریاں چلا دے، یا وہ اپنے آپ کو وہ سڑکوں کے اوپر چلتا رہے۔ یہ مطالبہ تو ہمارے اہل سنت سے کسی کا نہیں ہے نا۔ ہم سے تو مطالبہ یہ ہے، میں ان سب حضرات سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں آپ نوحے نہ چلائیں، آپ ماتم نہ کریں، آپ سبیل نہ لگا وغیرہ، بھئی آپ سے یہ مطالبہ ہے ہی نہیں۔ آپ ایسے ہی صرف منا لیں جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ منایا کرتے تھے۔ یعنی فتاوی عزیزیہ کے اندر ہے کہ وہ اپنے گھر میں مجلس منعقد کرتے تھے، اس میں صحیح اسانید سے جو غم حسین میں ثابت ہیں، طبرانی کی مقتل سے اور اسی طرح بیہقی کی مقتل سے، ذہبی کی مقتل سے، جو انہوں نے لکھی ہے سید الشہداء کے حالات، اس کو بیان کرتے تھے۔ آپ بھی یہی کریں۔ مثلا جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں، مفتی حضرات، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان دنوں میں آپ ان مباحث میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی کالے کپڑے پہنے نہ پہنے، سیاہ لباس پہنے یا نہ پہنے؟ بھئی اس کا امت سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے اگر ایک طبقہ کرتا ہے تو آپ نہ کریں،
اگر آپ ان سے اپنے آپ کو خود کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. تو ہمیں محض کسی فرقے کی نفرت کے اندر، فرقے سے جدائی کی وجہ سے ہم ان ایام کو ضائع نہ کریں. ان ایام کو فرقہ وارانہ بحثوں مباحثوں کی نشست گاہوں کا موضوع بنانے کے بجائے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام اور اس موضوع کو سمجھنا چاہیے. لیکن مولوی نے کیا کر دیا، ملا نے کیا کر دیا، اس نے بنا دیا لوگوں کو تفرقے کا سبب، جدا کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و عبادات. یہ جو ملا کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ جدا کرنے والا. رسول کی سنت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت پر غم آپ نے کیا، آپ نے اپنے بیٹے کی وصال کے اوپر غم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، علماء کی مثال آپ کو دے دی. اس کے بعد پھر جو خود کو دیوبندی کا ہے، سلفی کا ہے، وہابی کا ہے اور شاہ عبدالعزیز کا مقلد بھی خود کو کہتا ہو کہ ہماری جماعت کا جو تسلسل ہے ولی اللہ جماعت کے ساتھ ہے، تو ولی اللہ جماعت کا جو انداز تھا، ولی اللہ جماعت کو جو ان دنوں میں کیا کرتے تھے، آپ ان سے بڑے مولوی ہیں. آپ تقاریر میں کہتے ہیں جناب نہیں اس میں تو نوحے نہیں سننا چاہیے، اس میں یہ نہیں. ارے بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نوحے سنیں، آپ ماتم کریں، آپ سبیلے لگائیں؟ مطالبہ کس نے کیا ہے آپ سے؟ بات صرف اتنی ہے نا کہ آپ امام حسین کی شہادت پر غم کریں. اور دیکھیں صرف غم کرنا بھی مقصد نہیں، اس تعارف کو بیان کریں. حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین دنیا میں میرا تعارف کرائے گا. نسب کی اہمیت اگر ہم کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر ہم نسب کی اہمیت نہیں بھی مانتے تو مقصد کی اہمیت تو ہے نا کہ آپ تعارف آپ نے کروایا. آج حسینیت اس نے معاشرے میں نتیجہ دیا ہے، نتیجہ خیز ہے. کربلا نے نتیجہ دیا ہے اور یزید اپنی کثرت کے باوجود بھی وہ شکست کھا گیا ہے. یہ تعارف کون کرائے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنے جد کی سنت کا، قرآن کی تدبر کا، قرآن کی وحدت کا، قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا پیغام دیا اور انسانیت کو بلا رنگ نسل مذہب کے ایک جگہ پہ جمع کیا. تو ایک سنی اگر وہ سبیل لگاتا ہے، ایک سنی اگر وہ غم کرتا ہے، ایک سنی اگر وہ ان دنوں میں ذکر سید شہداء کرتا ہے تو اس کے لیے افضل عبادت ہے، افضل کام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں لوگوں کو سہولت دے. یعنی پانی پلانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، آپ انسانیت کو ایک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس محرم کو سنی شیعہ سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ زندہ ضمیروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ حسینیت کا پرچم تھامنا ہے، حسینیت کا ساتھ دینا ہے اور یزیدیت سے برات کرنی ہے، ظلم سے، عدوان سے، جور سے، فسق و فجور سے دوری اختیار کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.